بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہم. مایوس ہے کیوں رحمتی باری سے بتا دی. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دی. مایوس ہے کیوں رحمتی باری سے بتا دی. اللہ کے دربار میں سر اپنا جھکا دی، اپنا جھکا دی. پھر دیکھ تیرا کتنا نگہبان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. اللہم لبیک اللہم، اللہم لبیک اللہم. ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا گھر ہے. بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں، یہ وہی در ہے. ہوتا ہے کرم سب پہ یہ اللہ کا گھر ہے. بچھڑے ہوئے ملتے ہیں یہاں، یہ وہی در ہے، یہ وہی در ہے. مل جائے گی، مل جائے گی منزل، میرا ایمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. بندہ تو گناہگار ہے، رحمان ہے مولا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، احسنتی. محترمہ سحر اعظم کی خوبصورت آواز میں ہم نے آج کے پروگرام کا فضائل حج کا آغاز کیا ہے، اور آپ کی آواز میں مزید برکتوں کے لیے اور آپ کے مقام کے فتحوں کے لیے دعا گو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کما صلیت علی ابراہیم. ایسے رحمت نازل فرما مولا کہ جیسا تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر. کما بارکت علی ابراہیم. اور ایسے ہی برکت نازل فرما کہ جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر. معمار کعبہ، ابو الانبیاء، امام الناس، آپ وہ ہیں کہ جو اللہ کے دوست ہیں، فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہیں، خلیل اللہ کا لقب
لقب پانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا سلام ہو۔ اور آج ہم کہ جن کے لیے تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت، محبوب رب العزت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اپنے یعنی حضرت سیدنا ابراہیم کا ذکر کرتے کہ وہ میرے جد امجد ہیں اور میں ان کی اولاد میں سے ہوں۔ اور قرآن میں آپ کا ذکر ہے جناب، دعا فرمائی کہ رسول بھیج دے پروردگار، اور حضرت ابراہیم کی آپ دعا ہیں، تو وہ رسول حضور جان عالم ہیں کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں۔ پھر آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی اپنے صاحبزادے کے ساتھ، اور جس مقام پہ کھڑے ہوئے وہ بھی جنت کا یاقوت ہے، ہوائسٹ یا ایلیویٹر کی طرح وہ بلند ہو جاتا جس وقت کوئی سائنس کا اور اس طرح کی ترقیاتی یہ جو آج ہمارے پاس ایجادات موجود ہیں، گیجٹس موجود ہیں، دور نہیں تھا۔ وہ عمارت بلند ہوتی تھی، مقام ابراہیم پہ آپ کھڑے ہوتے تھے اور تعمیر کعبہ فرماتے تھے۔ آج ان کا ذکر خیر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہمارے ساتھ جو اسکالرز ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور نوجوان نسل ان دونوں پہ ناز کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہماری بہت پیاری، بہت اچھا بولنے والی محترمہ سعدیہ آنسہ بول دوں ہمارے ساتھ عالمہ سعدیہ سعید بھی تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور جیسے کہ میں نے ابتدائی گفتگو میں ان کا شکریہ بھی ادا کیا، اور میں ان کی فین بھی ہوں، اور یہ انتہائی سریلی ہیں ہماری پسندیدہ محترمہ سحر اعظم، آپ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV کی یہ ہیوج ٹرانسمیشن جس کا ٹائٹل ہے رحمان کے مہمان، اور طبقہ نسواں کو بھی ARYQ TV نہیں بھولتا، اور خواتین کی رہنمائی کے لیے ایک اسپیشل سیگمنٹ ہے، ایک اسپیشل پروگرام ہے جو فضائل حج کے عنوان سے ہے، اور یہ ذرہ ناچیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں معمار کعبہ ابو الانبیاء کے تعلق سے، خلیل اللہ کے تعلق سے۔ میں آپ کی سمت آؤں گی محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ، اور یہ بتائیے کہ امام الانبیاء کا نسب، آپ کی ولادت اور آپ کا خاندانی پس منظر۔ بہت شکریہ ندا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایام حج کی بابرکت اور خوبصورت ساعتیں ہیں، اور ہمارے لیے یقیناً باعث رحمتیں۔ ARYQ TV خوبصورت ایسے پروگرامز پیش کر رہا ہے جو یقیناً ہمارے ایمان کے لیے تازگی کا باعث بھی بن رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ایٹ دا سیم ٹائم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہمیں بھی حج کا یہ مبارک سفر اور یہ سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے بات کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ آپ اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک اہم پیغمبر ہیں، اور آپ کا نام ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کی کنیت ابو الانبیاء، ابو محمد اور ابو دیفان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یعنی ضیافت کا اہتمام کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر عزت کا، خلت کا، رفت کا تاج سجایا، اور آپ کو خلیل اللہ کے خوبصورت خطاب سے نوازا۔ قرآن پاک میں ہمیں ایسے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ کی آل پاک میں سے ہیں۔ خود نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک میں سے ہیں، اور عرب کے جو مورخین نے لکھا ہے آپ کے سلسلہ نسب کے حوالے سے، تو وہ بھی اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ حضرت نوح علیہ السلام کی نویں پشت میں سے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی مبارک اور بابرکت صورت بھی آپ کے نام پاک سے منسوب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر صورتوں میں بھی بڑی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا تذکرہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 69 مقامات پر قرآن پاک میں آپ کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا پیارے خوبصورت القابات سے نوازا ہے، جس میں امام الناس ہے، امت ہے، حنیف ہے، اور مسلم ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ 2200 قبل مسیح عراق کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے، اور یہاں میں ان کے القابات کے حوالے سے ضرور تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گی اختصار کے ساتھ، کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت 124 میں آپ کو امام الناس فرمایا گیا، یعنی آپ کا صبر و استقلال و قربانی اور ایثار تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے آپ حنیف ہیں، یعنی توحید کا پرچم بلند کرنے والے، اور آپ کو مسلم فرمایا گیا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ہر صدا پر لبیک کہنے والے ہیں، ہر احکام کی بجا آوری کرنے والے ہیں، اور امت ہیں، یعنی اپنی ذات میں با کمال شخصیت ہے۔ ایک کوالٹی جو تمام ایک جماعت کے اندر پائی جاتی ہے نا، نیک خصوصیات، وہ ساری آپ کی ذات پاک میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت کا جو دور تھا کفر و شرک میں امت مبتلا تھی،
چاند کی، ستاروں کی، سورج کی پرستش کی جاتی تھی. آپ کے چچا آزر بت تراش تھے، بت فروش تھے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا، رشد و ہدایت عطا فرمائی، اور آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم فرمایا اور ہدایت کا نور ان کو عطا فرمایا. اور ان کی جو بیویاں ہیں اس میں حضرت سارہ علیہ السلام ہیں، حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے، اور ان کی ایک اور بیوی بھی ہیں کتورہ. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور باقی 6 بیٹے آپ کی جو 3rd بیوی ہیں ان سے ہیں. اور اس وقت چونکہ کفر و شرک کا دورہ تھا، آپ کی ساری زندگی عزم و استقلال میں اور اس کوشش میں صرف ہوئی. آپ نے مصر، شام، فلسطین سے ہوتے ہوئے عرب کی جو وادیاں ہیں ان تک توحید کا پیغام پہنچایا، توحید کا علم بلند کیا. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کے ساتھ آپ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اپنے آپ کو خود کو اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا فرماتے ہیں کہ جو انہوں نے کعبۃ اللہ کے بعد فرمائی کہ اے اللہ ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو آیات قرآن کی تلاوت کرے، ان کو خوب ستھرا کرے، اور انہیں کتاب و حکمت کی اور پختہ علم سکھایا اور وہ تعلیم دے. اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ اس وقت آپ کے اندر آتش عشق جو تھی نا، اللہ تعالیٰ کی محبت کی، اس کی معرفت کی، اس کے ساتھ عشق کی، اس نے آتش نمرود کو، اس آگ کو راکھ کر دیا. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا جو وہ بے خطر رویہ ہے آنے والے زمانوں کے لیے حق و باطل کا جو معرکہ ہے اس کے لیے استعارہ بن جاتا ہے. بے شک جناب آپ کی زندگی عزم و استقلال سے عبارت رہی، اور یہ جو آپ کی شجاعت ہمیں نظر آتی ہے اور باطل کے آگے ڈٹ جانے والا رویہ ہے، یہ پھر امام حسین تک اور پھر آگے جہاں جہاں بھی حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں وہاں وہاں انسپریشن کسی طور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لی جا رہی ہے. ایک بریک شامل کر رہے ہیں، میں ہمارے کعبہ پہ آج بات ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ ولی المؤمنین یختص برحمتہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرما دیتا ہے. آج خاصوں کے خاص حنیف ابو الانبیاء امام الناس معمار کعبہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ہم اس ذکر میں شامل ہیں کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں اپنے جد امجد کی دعا ہوں. بریک سے قبل جناب ہم نے بات کی کہ آپ کا پس منظر، خاندانی پس منظر، کس طرح آپ جھوٹے خداؤں کے آگے ڈٹ گئے اور سارے بتوں کو توڑنے والے آپ ہیں، اور ان کو حقیقی راستہ حق سے روشناسی کروانے والے آپ ہیں کہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو کیوں پوچھتے ہو. اور عراق کے قصبے ار میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر کس طرح آپ وہاں سے مائیگریٹ کرتے ہیں اور شام سے فلسطین تک آپ پہنچ جاتے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بھی رکھا ہے معمار کعبہ، تو بیت اللہ کی تعمیر آپ نے کس طرح فرمائی بیٹے کی یعنی اعانت میں، اور پھر مجھے یہ بھی بتائیے کہ کس طرح سے بیٹے کی قربانی کے لیے، یعنی قربانی دینے والا بھی تیار اور قربان ہونے والا بھی تیار نا، تو یہ باپ بیٹے اور ماشاءاللہ کیا سعادت مندی ہے. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ترمینہ کی طرف سے بہت عمدہ آغاز ہوا. میں یہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ہر سال حج و عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی لوگ حج پر گئے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ساتھ خیریت سے وہ اپنے پیاروں سے ملیں، ساتھ خیریت سے تمام ارکان کو پورا کریں. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا خوبصورت مہینہ عطا کیا، یہ عبادت کی راتیں عطا کی. دیکھیے جہاں تک آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بات کی، تو اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں تو کچھ روایات کے مطابق تعمیر کعبہ 5 بار ہوئی، کچھ روایات کے مطابق تعمیر کعبہ 10 بار ہوئی ہے. اور اس میں سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اقتداء میں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے کی. اس کے بعد طوفان نوح کے موقع پر اللہ رب العزت کے حکم سے خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا تھا، اس کی نشانیاں تھیں. اور پھر اس طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا، تب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. اور خانہ کعبہ کی آپ جب تعمیر فرماتے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آپ نے پوچھا کہ مجھے رب کی طرف سے حکم ہے، آپ کے صاحبزادے نے عرضی پیش کی کہ اطاعت کیجئے، تو آپ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور آپ نے صرف کسی سیمنٹ یا کسی چیز سے نہیں، اینٹوں سے اس کی تعمیر کی ہے. اور جب وہ
عمارت اونچی ہوتی گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لے کر آئے جس نے لفٹ کا کام کیا. یعنی جب آپ کو اونچائی پہ جانا ہوتا وہ اونچا ہو جاتا, جب آپ کو نیچے کام کرنا ہوتا وہ نیچے ہو جاتا. یعنی اس جگہ کو اللہ رب العزت نے مقام ابراہیم بنا دیا کہ اس پہ کھڑے ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا بھی فرمائی. تو یہ تعمیر کعبہ کا یہ منظر. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کی, تو دیکھیے ایک خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے دن خواب آیا تو وہ تھا 8 ذی الحجہ یعنی یوم ترویہ, یعنی سوچ بچار. تو آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہ رب کی طرف سے حکم ہے یا یہ شیطان کا بہکاوا ہے. تو پھر آپ نے اس دن سوچ بچار کی تو ہم 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اور پھر 9 ذی الحجہ کو آپ نے جب دوبارہ خواب دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا, آپ کو پہچان ہو گئی, تو اسے یوم عرفہ کہتے ہیں. اور پھر 10 ذی الحجہ کو آپ یوم نحر والے دن آپ کو قربانی کے لیے لے کر گئے تو اسے یوم نحر کہتے ہیں. یعنی یہ یوم ترویہ, یوم عرفہ اور یوم نحر آپ کی سوچ ہے, آپ کی کیفیات ہیں جو چلتی ہیں, جو ہمیں تحفتاً عطا ہوئی ہیں. ان تینوں بڑے دنوں کو یعنی حج کر رہے ہیں, گناہوں سے بخشش کا سامان ہو رہا ہے, اور سب کس کی برکت سے مل رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے مل رہا ہے کہ یہ آپ کی کیفیات ہے جن کو دنوں میں تقسیم کیا گیا. اور جب آپ لے کے چلتے ہیں تو پھر شیطان کو ایک کھلبلی مچتی ہے کہ اب یہ تو بڑھ گئے اس کام کی طرف. تو حضرت ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو تیار کر دیجئے, میں لے کر جا رہا ہوں. پھر شیطان ورغلانے آتا ہے حضرت ہاجرہ کو کہ آپ کے بیٹے کو تو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. تو آپ نے کہا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ تو پھر شیطان نے کہا کہ ہاں رب کا حکم ہے تو کریں. کہا رب کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں. حضرت ہاجرہ پر جب شیطان کا کوئی وار نہیں چل سکا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جا کے ورغلاتا ہے. تو کہتے ہیں کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا حکم ربی ہے. کہا حکم ربی ہے تو میں حاضر ہوں. پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا, یہ بتایا کہ آپ اپنے ساتھ ایک رسی رکھ لیں جس سے مجھے اچھی طرح باندھ دیں, کہیں میں تڑپوں تو میرے خون کے چھینٹے آپ کے لباس پر نہ آ جائیں. چھری کو اتنا تیز رکھیں کہ تکلیف مجھے کم ہو, اور بعد میں میرا کرتا میری ماں تک پہنچا دیجیے گا. آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے گا تاکہ آپ مجھے الٹا لٹا کے ذبح کریں. آپ نے چھری رکھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں مانی, چھری رکھی, چھری رکھتے ہی چل جائے, لیکن رب کا حکم نہ ہو تو وہاں چھری نہیں چل سکتی. اتنے میں آپ کے کانوں سے صدا ٹکرائی, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام دمبا لیے کھڑے تھے. تو آپ نے فوراً ہی, آپ کو دیکھتے ہی جب یہ صدا تھی نا اللہ اکبر, تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. کیا خوبصورت آپ نے منظر کشی فرمائی ہے اور کی ہے. خوش رہو, سلامت رہو. ہم اس موقع پہ انہی کیفیات کے ساتھ آپ کی سمت آ رہے ہیں اور ایک کلام شامل کریں. اللہ نے بلایا ہے, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے. دربار کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, دربار کیسا ہے, پیشانی سے پہلے دل, سجدے میں جھکایا ہے, سجدے میں جھکایا ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, کعبے کا نظارہ ہے, اللہ کے گھر میں ہوں, اللہ نے بلایا ہے. وہ رکن یمانی ہو یا رکن عراقی
हर कोने को चूमा है, हर कोने को चूमा है। अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है। मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। मेहमान खुदा के हैं, अब फिक्र नहीं कोई। अल्लाह ने खिलाना है, अल्लाह ने खिलाना है। अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह के घर में हूँ, काबे का नजारा है। अल्लाह के घर में हूँ, अल्लाह ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारक अल्लाह, तक़ब्बल अल्लाह, अहसनती। बहुत खूबसूरती के साथ हमेशा की तरह आप, मैं ये समझती हूँ कि हर कलाम का हक़ अदा करती हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह बहुत आपको शुक्रिया। सलामत रखे। और इसी कैफियत के साथ जनाब एक ब्रेक पे जा रहे हैं। आप अपनी ज़बानों को दुरूद पाक से तर रखिए। अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। और ये तबक़ा निस्वां के लिए खुसूसी सेगमेंट है। हम बात कर रहे हैं फ़ज़ाइले हज में। आज मेमारे काबा, अबुल अम्बिया, इमामुन नास, खलीलुल्लाह सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। और जनाब आप वो हैं कि जिनकी औलाद में सैकड़ों नबी जो हैं वो अल्लाह तबारक व तआला ने अलैहिमुस्सलाम पैदा फरमाए हैं। और हुज़ूर भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की आल में है, आप ही की औलाद में अल्लाह ने उन्हें मबूस फरमाया। मैं आपकी समझाऊँगी। और इमामुल अम्बिया हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ज़बां पे बार बार आए। अल्लाह हम सबको आपसे हकीकी इश्क की तौफ़ीक़ भी दे और उसका करीना सलीक़ा भी सिखाए। आप दीन हनीफ़ के बानी हैं और इंसानियत के इमाम हैं। इस तनाज़ुर में आपका जो उसलूब है और आपकी दावत व तबलीग है, आप कैसे देखती हैं उसको? मैं उस ताजदारे मदीना की रहमत पे खुलूसे दिल से बड़ा एतबार रखता हूँ। जहन्नुम की नहीं जुर्रत के जलाए मुझे महमूद, मोहम्मद वाले मोहम्मद से प्यार रखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दावत तबलीग के उसलूब के हवाले से बात की जाए, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि आपने बात की कि आप इंसानियत के इमाम हैं। ज़ाहिर है आपका जो कुर्बानी है, ईसार है, अज़्म व इस्तिक़लाल है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का नूर है। और बहुत सारे मज़ाहिब आपको अपना जद्दे आला मानते हैं और अपनी निस्बतें आपके साथ जोड़ते हुए नज़र आते हैं। इसमें क्रिश्चियनिटी यानी ईसाइयत का मज़हब भी शामिल है। फिर आपने बात की है उनके उसलूब के हवाले से, जो दावत व तबलीग का सिलसिला है, जो दीन हक़ की सरबलंदी के लिए, सरफराजी के लिए जो कोशिशें हैं, तो उस के लिए मुझे उस वाक़े की जानिब थोड़ा सा इख्तिसार के साथ जाना होगा कि नमरूद जो था, हम जानते हैं एक ज़ालिम और जाबिर हुक्मरान था, एक बादशाह था। उसने ख्वाब देखा। नहायत इख्तिसार के साथ मैं इस वाक़े को कोट करने की कोशिश करूँगी कि उसने ख्वाब देखा कि एक सितारा तुलू होता है और जिससे दीगर सितारे तमाम उसकी रोशनी से बेनूर हो जाते हैं। जब उसने काहिनों से ताबीर दरियाफ़्त की तो उसको बताया गया कि एक ऐसा फ़र्जंद पैदा होगा जो कि तुम्हारी सल्तनत को पाश पाश कर देगा, यानी तुम्हारी अजारादारी और हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। उसको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है और वो अनाउंसमेंट करवा देता है, ऐलान करवा देता है कि जितने भी फ़र्जंद या बेटे पैदा होंगे उनको कत्ल कर दिया जाए। और कई लोग इस तरह से कत्ल किए जाते रहे। जब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनकी वालिदा मोहतरमा उनको लेकर एक गार में चली जाती
کی ہیں, اور مفسرین کرام کے اکارڈنگ تقریباً 7 برس اور کئی جگہ آتا ہے 17 برس آپ وہاں مقیم رہتے ہیں. پھر جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو اندھیری رات میں ستاروں کا چمکنا دیکھتے ہیں. چونکہ اس وقت قوم کی بات ہو رہی ہے, وہ کفر و شرک میں اور ستاروں کی اور بتوں کی پرستش میں مبتلا تھی, تو آپ ان کو منع کرتے ہیں, ان کو دعوت حق پیش کرتے ہیں کہ تم ان ستاروں کی, چاند کی, سورج کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ میں تو اس ایک اللہ کا ماننے والا ہوں جو ان سب کو روشنی عطا کرنے والا ہے, جو ان سب کا پیدا کرنے والا ہے. اس سے ان کی قوم ان سے جھگڑنے لگتی ہے. تو آپ پھر ان سے فرماتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ سے جھگڑ رہے ہو کہ جس نے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور گمراہی سے بچایا. پھر اسی طرح سے آپ کا جو اسلوب یہاں ہمیں نظر آتا ہے وہ عقلی دلائل اور کائناتی حقائق لیے ہوئے ہے, بڑا دل نشیں ہے, بڑا لاجیکل ہے کہ آپ جھگڑتے نہیں ہیں. اور فی زمانہ جو علماء کرام ہیں ان کے لیے بھی اور ہم سب کے سیکھنے کا یہ بڑا خوبصورت پیرایا ہے کہ ہمیں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دلائل سے, محبت سے جب بات کریں گے تو نہ ماننے والے لوگ بھی مان جاتے ہیں, اور ندا جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا آپ ان کے سامنے ہزار دلیلیں بھی نہیں رکھ ماننے دیں, والے, میں سمجھتی ہوں وہ ہدایت کے نور سے یقیناً روشن نہیں ہو سکتے. ان کے دل, ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں, ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں, اور یقیناً ہدایت کا وہ نور گویا ان کے مقدر اور ان کی قسمت میں ہی نہیں ہے. پھر میں اب اس واقعے کی جانب آنا چاہوں گی کہ جب ان کی قوم نے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہفتے میں ایک دن جایا کرتے تھے دور جنگلوں میں, وہاں پہ بتوں کے چڑھاوے ہوتے تھے اور دیگر چیزیں, انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انوائٹ کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں, بڑا مزہ آئے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انکار کیا, اور ان کے جو جانے والے آخری لوگ تھے نا, ان کے کچھ کے کان میں پڑی کہ آپ نے کہا کہ میں تمہارے جو معبود تم نے بنا رکھے ہیں ان کو نہیں چھوڑوں گا. پھر جب وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لے جاتے ہیں, بتوں کو پاش کر دیتے ہیں, اور جو بڑا بت ہوتا ہے نا اس کے ہاتھ میں کلہاڑا تھما دیتے ہیں کہ آلائے قتل اوبویسلی جس کے پاس ہوگا نا, ان کی تربیت کے اسلوب کی بات ہو رہی ہے, دعوت کے اسلوب کی بات ہو رہی ہے. جب وہ وہاں سے واپس آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا جاتا ہے, ان سے پوچھا جاتا ہے, تو وہ ایک اللہ کی توحید پھر بیان کرتے ہیں نمرود کے دربار میں کہ میں اپنے ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. جب وہ ان باتوں میں, تمام باتوں میں جھوٹے پڑ جاتے ہیں نمرود اور اس کے جتنے بھی عہدیداران ہوتے ہیں یا ان کے جو اس کے ساتھی ہوتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ تم اپنے بتوں سے پوچھ لو نا کہ ان کو کس نے توڑا ہے, ان کو کس نے پاش کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے, تو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بالکل یہی تو میں یہ سمجھانا نہ تمہارے لیے باعث ضرر ہے نہ باعث نفع ہے, تو تم ان کی عبادت کیوں کرو. تو کتنا پیارا اسلوب ہے, کتنی پیاری تربیت ہے, کتنا پیارا توحید کا پرچم ہے جو آپ نے بلند فرمایا, جو رہتی دنیا کے لیے آبویسلی روشن مینارہ نور کی حیثیت رکھتا ہے. ان کا جو توکل اللہ میں نظر آتا ہے, کیونکہ اس کے بعد آگ کا واقعہ ہے جس کی طرف میں نہیں جاؤں گی, لیکن آگ اللہ کے حکم سے ان کے لیے گل و گلزار ہو جاتی ہے. اور وہ جب فرشتہ ان کے پاس آتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرا اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے. تو آج ہمیں قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا تاکہ توکل کی دولت سے ہم بھی مالا مال ہو سکیں, اور پختہ یقین رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے میں مظفر وارسی کے کچھ جو اشعار ہیں ان کو دعائیہ طور پر پیش کرنا چاہوں گی. پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے, ہو مستقبل پہ حاوی ہم ماضی سا ہم کو حال دے. دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا, تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت للعالمین, یا رحمت للعالمین. بے شک جی, بلا شبہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بقول اقبال, آج بھی ہو جو براہیم سا انسان پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. تو اس تناظر میں آپ وہ جو واقعہ عشق ہے وہ ضمناً انہوں نے تذکرہ اس کا کیا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل تھی محو تماشائے لبے بام. ابھی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے بہت خوبصورت پیرائے میں جو بات ہو رہی ہے, اور معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کریں تو اگر ہم دیکھیں تو آپ کا اللہ رب العزت پر اتنا توکل کہ وہ جو واقعہ ہے کہ آپ اس آگ میں چلے گئے, اور اس آگ میں جانے کے بعد آپ نے بے خطر یعنی بالکل ڈرے بغیر اس میں کود گئے, تو رب نے انعام دیا اپنے توکل کا کہ اسے گل و گلزار بنا دیا آپ کے لیے. پھر اگر ہم دیکھیں تو آپ نے اللہ رب العزت پر ہر معاملے میں ایسا توکل کیا ہے کہ ہمیں وہ مثال نہیں ملتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں, ہر قدم پہ آپ صابر رہے, یہاں تک کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا, اور اس اولاد کی نعمت سے نواز دینے کے بعد آپ پر پھر آزمائش کہ آپ نے انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. اچھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر, حضرت بی
بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں آپ یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں, کس کے سائے؟ کہا اللہ کا حکم ہے. پھر آپ بھی کہتی ہیں جب اس رب کا حکم ہے تو وہی سنبھالے گا ہمیں, اور آپ انہیں چھوڑ کر وادی غیر ذی زرع میں آ جاتے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے, اور اللہ رب العزت پر وہ توکل کہ رب نے کہا ہے تو وہ حفاظت فرمائے گا. اور پھر یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہ جب وہ 7 سال یا کہیں آتا ہے 10 سال کے ہوتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت اس سے بھی بڑا امتحان مانگتا ہے کہ آپ کی قربانی مانگتا ہے, تو آپ اس کے لیے بھی راضی برضا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے تو اس پر بھی, تو رب نے آپ کی قربانی کو قبول کیا اور آپ پر اتنا کرم کہ پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آپ کے انعامات بھی بتائے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خلیل اللہ بھی بنایا, اللہ رب العزت نے آپ کو پیشوا بھی بنایا, پھر اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام جس مقام پہ کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر کعبہ کی اسے مصلی بنا دیا امت کے لیے, یعنی وہ آپ کے انعامات ہیں. اور اگر آج ہم دیکھیں, آج کے پیرائے میں ہم دیکھیں تو دیکھیں قربانی ایک ایسا جذبہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کو زندہ رکھنا چاہیے. آج ہمارے لیے قربانی ایک فیسٹیول ہو گیا ہے, قربانی فیسٹیول نہیں ہے. اپنی نوجوان نسل کو یہ تربیت کرنی ہوگی کہ قربانی وہ ایک اہم فریضہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں پیش کیا. آج کی قوم کو اگر یہ حکم دے دیا جائے کہ ساری نہیں, صرف ایک اولاد کو بھی قربان کر دو, تو کوئی تیار نہیں ہوگا. رب کا کتنا کرم ہے کہ اس نے تو ایک جانور کی قربانی مانگی, لیکن حکم یہ ہے, پس منظر یہ ہے کہ جب بھی وہ رب پکارے اپنا مال بھی قربان کرو, اپنی جان بھی قربان کرو, اپنی اولاد بھی قربان کرو, اس رب کی محبت میں اپنی ہر چیز قربان کر ڈالو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ. میں شکر گزار ہوں عالمہ سعدیہ سعید آپ کی, میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. محترمہ زرمینہ ناصر خاکوی, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ایک آپ کا جو اسلوب ہے وہ کچھ جدا گانا ہے نا. ہم جہاں بھی آپ کی آواز سنتے ہیں تو ہم فوراً آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں, اور ایک خاص کشش ہے آپ کی آواز میں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں, اور آج بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہی کی خوبصورت آواز پہ اختتام ہو. آج کے لیے بس اتنا ہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں ہیں, جو وہ عزم و استقلال کا ہمیں استعارہ نظر آتے ہیں, اور جس طرح انہوں نے آزمائشوں کو جھیلا ہے خالصاً لوجہ اللہ, ہمیں بھی زندگی کے ہر یعنی مقام پہ, ہر اسٹیپ پہ جو بھی کام کرنا ہے بس رضائے الہی جو ہے وہ پیش نگاہ پیش نظر رہے. اللہ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کعبہ جسے کہتے ہیں ہم, میرے رب کی بڑی نشانی ہے, میرے رب کی بڑی نشانی ہے. یہ مرکز بنا عبادت کا, جھکتی ہر پیشانی ہے. اللہ کا گھر, سجدوں کا در, جھکتی یہاں مومنوں کے ہیں سر, دھل جاتے ہیں دل کے گناہ, رحمان ہے وہ تو توبہ تو کر, تیرے خلیل کی بنیاد ہے تعمیر کعبہ ہمیں یاد ہے. آیا تھا کعبے میں جب کچھ شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے. کعبے میں گونجی تھی یہی صدا, لا الہ الا اللہ, فرشتوں نے آقے کی حمد و ثنا, لا الہ الا اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.
تھا وہ منظر کیا تھا سما چھت پہ بلال نے دی تھی اذان سن کے صحابہ بھی رونے لگے قربان نبی پہ وہ ہونے لگے اللہ سے کی سب نے فریاد ہے حرمت کعبہ رہے شاد ہے آیا تھا کعبے میں جب شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے کعبے میں گونجی تھی صدا لا الہ الا اللہ پیغام دیوں مکمل ہوا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ زمزم میں رکھی ہے رب نے شفا ہے اسماعیل کا یہ معجزہ جنت کا پتھر کعبے میں لگا جس کو نبی نے ہے بوسا دیا میرے نبی کا یہ ارشاد ہے بندہ گناہوں سے آزاد ہے آیا تھا کعبے میں جب شکن کیا مصطفیٰ نے وہ آباد ہے کعبے میں گونجی تھی یہی صدا لا الہ الا اللہ رسالت سے توحید کا سلسلہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ